السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جانوروں کے حقوق اور جانوروں کو مارنا کیسا ہے اسلام اور بائبل میں یہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد شریف کی حدیث نمبر 2550 کے مطابق وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ پس وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے موزے کو پانی سے بھر کر اپنے منہ سے پکڑا اور اوپر چڑھا اور کتے کو پلایا، سو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرما لیا اور اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے جانوروں کی خدمت میں بھی ثواب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گلے جگر جاندار میں ثواب ہے۔ یعنی کہ مفہوم اس کا یہ کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا کنویں سے نکال کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے اور ہر جاندار کی خدمت ثواب کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نسائی شریف کی حدیث نمبر 2285 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، کسی نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کسی نے نہیں رکھا تھا، یہ سخت گرم دن تھے، ہم اترے اور سایہ حاصل کیا، روزے دار تو لیٹ گئے لیکن روزہ نہ رکھنے والے اٹھے اور انہوں نے ہماری سواریوں کے جانوروں کو پانی پلایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تو روزہ نہ رکھنے والے ثواب لے گئے۔ تو اس کا مطلب جانوروں کی خدمت، جانوروں کے حقوق اسلام میں کیا ہے کہ ثواب ملتا ہے، اور یہ اچھا کام ہے، اسلام میں یہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث نمبر 4234 ہے، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، ہم فرع بھی ذبح کیا کرتے تھے، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر قسم کے چرنے والے جانوروں میں سے کوئی جانور ذبح کرنا چاہیے، مگر اس طرح کہ بچے کو اس کی ماں دودھ پلائے، حتیٰ کہ جب وہ سواری کے قابل ہو جائے، پورا اونٹ بن جائے، تو پھر اس کو ذبح کر اور اس کا گوشت صدقہ کر۔ اور اسی بات کا ذکر نسائی شریف کی حدیث نمبر 4236 میں بھی موجود ہے کہ اگر کسی جانور نے بچہ دیا ہے تو آپ اس بچے کو بھی ذبح نہیں کر سکتے اور اس کی ماں کو بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ ماں اور بچے کو اس وقت ذبح کر سکتے ہیں جب بچہ جو ہے نا بڑا ہو جائے، سواری کے قابل ہو جائے، تب اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اور اگر اس کی ماں کو بھی ذبح کرنا ہے تو بھی اس کو اس وقت ذبح کرنا ہے تاکہ اس کا بچہ جو ہے نا وہ جوان ہو جائے، تاکہ اس کو جو ہے نا دودھ جو ہے نا اس کی ماں اچھے سے اس کو پلا کر جو ہے نا اس کو بڑا ہو جائے۔ پھر یہ جانور کے حقوق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ کسی جانور نے دیا ہے تو اس چھوٹے معصوم بچے کو بھی قتل نہیں کرنا، ذبح نہیں کرنا، اور جو اس کی ماں ہے اس کو بھی ذبح نہیں کرنا، تاکہ وہ اپنی ماں کا اچھے سے دودھ پی کر بڑا ہو سکے۔ یہ جانوروں کے حقوق ہے اسلام میں۔ اور اس کے برعکس بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خروج کی کتاب ہے، چیپٹر 22 ہے، ورس 29 ہے، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اپنے قصیر پیداوار اور اپنے کولہوں کے رس میں سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا، اور اپنے بیٹوں میں سے پہلوٹے کو مجھے دینا، اور اپنی گایوں اور بھیڑوں سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 7 دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، 8ویں دن تو اسے مجھ کو دینا۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ خدا جو ہے نا یہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل والوں سے، اکارڈنگ ٹو دا بائبل، کہ 7 دن کا جو بچہ ہو نا وہ تو اپنی ماں کے پاس رہے، اور 8ویں دن جو ہے نا خدا کی راستے میں اس کو جو ہے نا قربان کرنا ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حقوق بیان ہو رہے ہیں جناب بائبل میں۔ اور اس کے بعد اخبار کی کتاب ہے، چیپٹر 22 ہے، ورس 27 ہے، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، 26 اور 27 اور 28 29 یہ ورس آپ نے پڑھنے، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس وقت بچڑا یا بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہو تو 7 دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور 8ویں دن سے اور اس کے بعد سے وہ خدا کی آتش کی قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور خواہ گائے ہو یا بھیڑ بکری، تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن ذبح نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ 7 دن تک بھیڑ کا، بکری کا بچہ، ٹھیک ہے، یا گائے کا بچہ جو ہے نا وہ 7 دن تک اپنی ماں کے ساتھ رہے گا، اور 8ویں دن سے لے کر بعد تک وہ خدا کے لیے آتش کی قربانی کے لیے جو ہے نا اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اور
यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि उस बच्चे को और उसकी माँ को एक दिन ज़िबा नहीं करना, यानी कि वक्फा डालना है, चाहे एक दिन का डाला जाए चाहे ज़्यादा डाला जाए, यानी कि माँ और बच्चे को एक दिन ज़िबा नहीं करना, लेकिन बच्चे के लिए ये हुक्म। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मसनद अहमद की हदीस नंबर 2289। वहाँ पे क्या लिखा है, और जब तुम रात के आखिरी हिस्सा में पड़ाव डालो तो रास्तों से एक जानब हो जाया करो, क्योंकि यह गुज़र गाहें रात को जानवरों के रास्ते और कीड़े मकोड़ों का ठिकाना बन जाती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तुम रात में पड़ाव डालो तो रास्ते में ना डाला करो, क्योंकि जो रास्ते है ना ये गुजरगाहें हैं जानवरों के लिए, और कीड़े मकोड़े जो है ना रास्ते में वहां पे ही जो है ना अपना ठिकाना बना लेते हैं रात गुजारने के लिए। यहाँ पे इतना ख्याल रखा गया है जानवरों का, जानवरों के हकूक का इतना ख्याल रखा गया है, ठीक है। और अल सिलसिला की हदीस नंबर 805 में क्या लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सरसब्ज़ ज़मन में सफ़र करो तो जानवरों को इनका हक दो, और जब बंजर ज़मन से गुज़रो तो जानवरों को इससे निजात दिलाओ, यानी कि तेज़ चलो। रात में सफ़र को लाजिम कर लो, क्योंकि रात के वक़्त ज़मन लपट जाती है। और जब तुम पड़ाव डालो तो रास्ते में पड़ाव मत डालो, क्योंकि ये हर जानवर का ठिकाना है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जानवरों के हकूक़ का कितना ख्याल रखा गया है इस्लाम में, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, जब सिलसिला की हदीस नंबर 819 पढ़ते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छुरी तेज़ करने और जानवर से छुपाने का हुक्म दिया है, और जब तुम में से कोई शख्स ज़िबा करे तो पहले जल्दी करे, यानी कि छुरी तेज़ करनी है और जानवर से छुपानी है। अगर किसी जानवर को ज़िबा भी करना है तो उससे उस छुरी को छुपाना है जिस छुरी से उसको ज़िबा करना है। ये देखें यहाँ तक हकूक़ बयान हो रहे हैं जानवरों के, ठीक है। और जब अल सिलसिला के हदीस नंबर 2025 पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट के पास से गुजरे जिसका पेट कमर से लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बेज़ुबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, अच्छे तरीके से इन पर सवारी करो और इनकी सेहत की हालत में ही इनका गोश्त खा लिया करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों के मामले में अल्लाह से डरो, यानी कि इनके ऊपर जुल्म ना करो। वो ऊँट बहुत कमज़ोर था ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जब ये तंदुरुस्त था ना, जब ये सेहतमंद था, इतना कमज़ोर नहीं था, उस वक़्त ही इसको जो है ना ज़िबा करके तुमने खा लेना था। ये इस बीमारी तक पहुंच गया है, चाहे भूख की वजह से पहुंचा हो चाहे बीमारी की वजह से, ठीक है। तो इतना जानवर के हकूक़ का भी ख्याल रखा गया इस्लाम में। और अल सिलसिला की हदीस नंबर 2039 में भी लिखा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन जानवरों पर मुनासिब तरीके से सवारी करो और इन्हें सही सलामत छोड़ दो, इन्हें कुर्सी मत बनाओ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि जानवरों को सही सलामत छोड़ दो और अच्छे तरीके से मुनासिब तरीके से इन पर सवारी करो, ठीक है, कुर्सी मत बनाओ, ठीक है। और इसके बाद अल सिलसिला की हदीस नंबर 2052 वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस ऊँट का मालिक कौन है, ये ऊँट किसका है। एक अंसारी नौजवान आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल मेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इन जानवरों के बारे में अल्लाह से नहीं डरते जिनका अल्लाह ताला ने तुम्हें मालिक बनाया है। इस ऊँट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और इस पर बोझ लाद कर थकाते हो। ये देखिए जनाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी रसूल है, जानवरों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है। ये सिर्फ इंसानों के लिए नबी नहीं है, ठीक है, ये तमाम जहानों के लिए नबी हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऊँट के लिए भी वो पैगंबर थे, ऊँट ने उनको पैगंबर माना तो शिकायत लगाई ना कि मेरा मालिक मुझे भूखा रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नसीहत भी की कि इस ऊँट को तुम क्यों भूखा रखते हो, ठीक है, ये मुझे शिकायत कर रहा है और मुझे थका देता है ज़्यादा वज़न मेरे ऊपर डालकर, ठीक है। ये देखें जनाब कितना हकूक़ बयान हो रहा है यहाँ पे भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ठीक है, कि अल्लाह से क्यों नहीं डरते जानवरों के मामले में।
اور مسند احمد کے حدیث نمبر 3510 کے مطابق وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ جب تم ان پر سوار ہوتی ہے تندرست ہونے چاہیے، پھر جب تم ان پر سواری کرو تو یہ موٹے تازے ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں غصے کی حالت میں ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غنی کے باوجود مانگتا ہے وہ جہنم کی آگ میں اضافہ کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کتنی چیز اسے کفایت کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز کی اتنی مقدار ہو کہ صبح اور شام کا کھانا بن جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں ایک آدمی کو یہ بتایا گیا کہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے جانوروں کے معاملے میں؟ ان پر اگر سواری کرنی ہے تو یہ موٹے تازے ہونے چاہیے، ان پر اگر سواری کرنی ہے تو تندرست ہونے چاہیے، یہ بیمار نہیں ہونے چاہیے، کمزور نہیں ہونے چاہیے، سمارٹ نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ سے ڈرو ان کے معاملے میں۔ اتنا حقوق دیا جا رہا ہے جانوروں کو اسلام میں۔ آگے چلتے ہیں جناب، جب ہم پڑھتے ہیں سنن نسائی شریف کی حدیث نمبر 4444 اور 4445 وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا تو کچھ لوگ امیر کے گھر میں ایک مرغی کو نشانہ بنا کر تیر مار رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر نشانہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک مینڈے کو نشانہ بنا کر تیر مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا اور فرمایا جانوروں کو مسئلہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ بھی جو جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور سخت ناپسند کیا اس کو کہ جانوروں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے حدیث ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، السلسلہ کی حدیث نمبر 1711 میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک مینڈے کو تیر مار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار لگی اور فرمایا جانوروں کا مسئلہ نہ کرو، یعنی کہ اس حدیث میں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور داؤد شریف کی حدیث نمبر 2815 کے مطابق یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان یا لڑکے ایک مرغی کو کھڑا کر کے اس پر نشانہ مار رہے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ اور داؤد شریف کے حدیث نمبر 2675 کے مطابق وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ جو ہے نا سفر پر تھے، آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی، اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے، ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے تو چڑیا آئی اور بچوں کے اوپر ارد گرد منڈلانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کس نے اس کو اس کے بچوں سے پریشان کیا ہے؟ اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ ایک دوسری موقع پر آپ نے دیکھا کہ چیونٹیوں کے بڑے بل کو ہم نے جلا ڈالا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کو کس نے جلایا؟ ہم نے کہا ہم نے جلایا ہے۔ آپ نے فرمایا آگ کے رب کے سوا کسی کو رواں نہیں کہ آگ سے عذاب دے۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چڑیا کے بچوں کو ان کی ماں کو واپس کروایا اور ایک دفعہ جو ہے نا چیونٹیوں کی بل کو جلا بھی دیا تھا مسلمانوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ناپسندگی کا اظہار کیا کہ یہ بھی غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 3542 کے مطابق بھی یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو چڑیا کے 2 بچوں کو جو ہے نا مسلمانوں نے پکڑا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کرایا ان کی والدہ کو۔ اور نسائی شریف کی حدیث نمبر 4354 کے مطابق وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چڑیا یا اس سے بھی چھوٹے جانور کو ناحق قتل کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے بارے میں پوچھے گا۔ اور پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے ذبح کر کے کھائے، اس کا سر کاٹ کر نہ پھینک دے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایک چڑیا کو اور یا اس سے چھوٹے جانور کو بھی ناحق قتل کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
اور مشکات شریف کی حدیث نمبر 4094 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی چڑیا یا اس سے اوپر چھوٹے یا بڑے پرندے کو ناحق قتل کیا تو اس کے بارے تو اس کے قتل کے متعلق اس سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نسائی شریف کی حدیث نمبر 4450 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے چڑیا یا اس سے بڑے کسی جانور کو ناحق قتل کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے متعلق پوچھے گا۔ اور نسائی شریف کی حدیث نمبر 4451 میں یہ لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایک چڑیا کو بھی بے فائدہ قتل کیا قیامت کے دن چڑیا اس کے خلاف آوازیں بلند فریاد کرتے ہوئے کہے گی اے میرے پروردگار فلاں شخص نے مجھے بے فائدہ قتل کیا، کسی فائدے کے لیے ذبح نہیں کیا۔ یعنی کہ جو نبی ایک چڑیا کو بے فائدہ قتل کرنے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، جانوروں کے اوپر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، جانوروں کو ظلم ہونے سے جو ہے نا پریشان بھی ہو جاتے تھے، سخت ناراض بھی ہو جاتے تھے، اور اس طرح حکم دے رہے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کھانے پینے کا بھی دھیان رکھو ان کا، ٹھیک ہے، ان کی صحت کا بھی دھیان رکھو، ٹھیک ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے السلسلہ کی حدیث نمبر 412 میں لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے رحم کیا اگرچہ ایک چڑیا کو ذبح کرنے میں ہی کیوں نہ کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا۔ یعنی کہ جس شخص نے رحم کیا چاہے چڑیا کے اوپر رحم کیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر بھی رحم کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اتنا جانوروں کے حقوق کا، جانوروں کا خیال رکھا گیا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ اور داؤد شریف کی حدیث نمبر 5101 میں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرغ کو گالی مت دیا کرو اس لیے کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ یعنی کہ اسلام میں اب مرغے کو گالی بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ پریشان کرنا، تنگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زیادتی کرنی، ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور یہاں پہ گالی دینے سے بھی منع فرمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو یہ بشارت مرغ کے مین کویسچن کی طرف لے کے چلتا ہوں، چھپکلی کے متعلق۔ یہ چھپکلی کے متعلق یہ کویسچن کرتا ہے کہ یہ دیکھیں جی اسلام میں چھپکلی کو مارنا جائز ہے، یہ ثواب ملتا ہے اس سے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے چلتے ہیں چھپکلی کے متعلق تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، اور بائبل میں جو جانوروں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ آگے ان کا اعتراض آتا ہے چھپکلی کے متعلق۔ یہ بہت ہی یہ اچھلتے کودتے پوری سٹریم چھپکلی کے اوپر انہوں نے کر دی ہے۔ کیا ان کا سوال کیا ہے؟ بشارت نے کہا کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے اور اس نیکی سے جنت ملے گی۔ یہ جنت والی سٹریم میں اس نے یہ کویسچن کیا تھا۔ میں اس کو جواب دینے لگا ہوں انشاءاللہ اس کا، اور اس کی بائبل سے اس کو جواب دوں گا انشاءاللہ۔ چھپکلی جو گھر میں موجود ہے اس کو مارنا چاہیے، اور اس میں زہر موجود ہوتا ہے، اور اگر یہ کسی کھانے یا پینے کی چیز میں گر جائے تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ کھانے یا پینے میں اپنا لعاب یا پیشاب کر دے تو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے گھر سے ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ دوسری بات کہ السلسلہ کی حدیث نمبر 3100 کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ آگ میں پھونکے مار رہی تھی، اس وجہ سے اس کو جو ہے نا قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کو فاسق جانور بھی بولا گیا ہے، اور اس کو زہریلا جانور بھی بولا گیا ہے، اس لیے چھپکلی کو مارنے کی اجازت دی گئی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جانور کو مارنے کی اجازت دی ہے، جانور کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور بھائی یہ تو فاسق زہریلا جانور ہے جس کو مارنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر مین وجہ بھی ہے کہ تمہارے کھانے کے اندر یہ آئے گا تو جو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، زہریلا جانور ہے۔ لیکن تمہاری بائبل کیا کہتی ہے جانوروں کو مارنے کے لیے؟ تمہاری بائبل تو کہتی ہے جانوروں کو مار ڈالو۔ لو ریفرنس مجھ سے ملے گا ریفرنس انشاءاللہ تجھ کو۔ سیموئل 1 کی کتاب ہے، چیپٹر 15 ہے، ورس 3 سے لے کر 9 تک جب آپ نے پڑھنا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے بھیڑ بکریوں کو، بیل کو، گدھے کو، اونٹ کو، شیر خوار گائے کو مار ڈالا گیا۔ ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ تم کہتے ہو کہ چھپکلی کا کیا قصور ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے اسلام میں، تو جو بائبل میں بائبل میں جانور کو مار دیا، ان جانوروں کا کیا قصور ہے بتاؤ؟ کویسچن ہے تمہارے اوپر۔ کتاب استثناء چیپٹر 20 اور ورس ہے اس کا 14 سے لے کر 17 تک، کسی ذی نفس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ ذی نفس ہر چیز کے اندر، جس کے اندر جان ہے اس کو سب کو مار دینا، چاہے جانور ہو، چاہے بندہ، چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے، سب کو مار دینا ہے۔ اور خروج کی کتاب چیپٹر 9 ہے، ورس 6 ہے، وہاں پہ لکھا خدا نے چپائے مار ڈالے۔ خدا بھی مارتا ہے چپائیوں کو، خدا مارتا ہے جناب اکارڈنگ ٹو دا بائبل۔ اور خروج کی کتاب چیپٹر 11 ورس 5 ہے، خروج کی کتاب چیپٹر 12 ورس 29 ہے، وہاں پہ بھی صاف طور پر یہی لکھا ہوا ہے کہ خدا نے چپائیوں کے پہلوٹوں کو مار دیا۔ خدا نے
چپایوں کے پہلوٹے پہلوٹے بیٹوں کو مار دیا اخبار کی کتاب ہے چیپٹر 26 ہے ورس 21 ہے اور 22 ہے. خدا کا حکم نہ ماننے پر خدا بلا نازل کرتا ہے جو چپایوں کو مار دیتی ہے. لو جی جانور کی قصور ہے, خدا دا حکم تے بندیاں نے نہیں منیا تو خدا بلا نو نازل کر کے تو انہیں چپایاں نو ماری جاندا. زبور کی کتاب چیپٹر 78 ورس 48 ہے, وہاں پہ کیا لکھا, خدا نے ان کے چپایوں کو اولوں کے حوالہ کر دیا اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے حوالہ کر دیا. یعنی کہ خدا بھی مارتا ہے اپنے عذاب کے ذریعے جانوروں کو. خروج کی کتاب ہے چیپٹر 9 ہے ورس 3 ہے, وہاں پہ لکھا ہے خدا نے گھوڑوں, گدوں, اونٹوں, گائے, بیلوں, بھیڑ, بکریوں کو مار دیا. ٹھیک ہے, ہوں دسو جی انہاں جانوراں کی قصور ہے. اب اس سے اگلا اس کا یہ اعتراض تھا بشارت کا, اس چھپکلی کا قصور تھا, اب ان کا کیا قصور ہے. یعنی کہ اس کا یہ کویسچن تھا کہ اگر اس چھپکلی کا قصور تھا تو اس چھپکلی کو مار دینا چاہیے. جو آج بھی چھپکلیوں کو مارا جا رہا ہے تو اس کا کیا قصور ہے, اس کی نسل, یہ نسل در نسل چھپکلی کو مارتے رہو گے.